لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اور اس سے کم تر کو جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے ایک بڑا بہتان باندھا اور ایک بڑا گناہ کیا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک یہ انتہائی بری چیز ہے، بغیر توبہ کے اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ توبہ کے بغیر شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک کی معافی کی شکل صرف یہی ہے کہ مشرک اپنے شرک سے، اپنے کفر سے توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے، توحید پر، ایمان پر، رسالت پر مرتے دم تک قائم رہے تو تبھی اس کا شرک معاف ہو سکتا ہے۔ شرک کے علاوہ اور بہت سارے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بغیر توبہ کے بھی اگر شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ معاف کرنا چاہے تو اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اور کتنے بھی گناہ ہیں، اللہ اپنے فضل سے کسی کا معاف کرنا چاہیں تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ ضابطہ تو یہی ہے کہ کبیرہ جو گناہ ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہوگا، بغیر توبہ کے، حقیقی توبہ کے معاف نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ شرک کے بارے میں گزشتہ ہفتے کچھ تفصیل شروع کی تھی کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ شرک کہا جاتا ہے ایسے عقائد کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یا اللہ کی صفات سے ہے، تو اس طرح کے عقائد مخلوق کے بارے میں رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثلا ایک شرک فی العلم ہوتا ہے، عالم الغیب صرف اللہ، ہر چیز کا ہر وقت یہ علم صرف اللہ کو۔ انسان یہ عقیدہ کسی مخلوق کے متعلق رکھنے لگے تو یہ بھی شرک ہے۔ مثلا کسی بزرگ یا پیر سے متعلق عقیدہ رکھے کہ ان کو میری ہر حالت کی ہر وقت خبر ہے تو یہ شرک فی العلم سخت، لہذا توبہ کی ضرورت، تجدید ایمان کی ضرورت، یہ شرک، اس سے توبہ کے بغیر یہ معاف نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا ہر وقت علم صرف اللہ کو ہے۔ ایسے ہی شرک پہ تصرف ہوتا ہے، نفع نقصان کا اختیار اللہ کو ہے، روزی اللہ دیتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں۔ نفع نقصان کے اختیار کا عقیدہ کسی مخلوق سے متعلق رکھنا
یا کسی مخلوق سے روزی مانگنا یا کسی مخلوق سے اولاد مانگنا، یہ بھی شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ایسے ہی شرک فی العبادت ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کی طرح جھکنا، یا اسی طریقے سے کسی کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، اور یا کسی کے نام پر منت ماننا، یہ اس طرح کے شرک ہے۔ مثلا کلیئر ٹیک کرنا صابر علی کے نام پر، یا اور اس طرح کی واقعات، اور پیروں پہ جانا اور یہ سمجھنا کہ ہماری ضرورت یہی پورا کریں گے، اور وہاں اولاد مانگنا، چڑھاپے چڑھانا، یہ سب شرک کے اقسام ہیں۔ تو شرک انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ شرک سے باز نہ آ جائے، شرک سے سچی پکی توبہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ آیت شریفہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک یہ باندھنا اور شرک کرنا، شرک کا ارتکاب کرنا، یہ ایک بڑا بہتان باندھنا ہے اور ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے نفس کے پاکیزہ ہونے کو بیان کرتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پاکیزگی عنایت فرما دیتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اس عطا میں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں یہود کی ایک شرارت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شرارت یہ کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے وارث ہم ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں وہی داخل ہوگا، اہل کتاب بنی اسرائیل یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور مذہب والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم ہی مقدس اور پاکیزہ انسان ہیں اور ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایسے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اولاً تو یہودی اور عیسائی جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے، ان کو آگ چھوئے گی نہیں، مگر ہم کو آگ چھوئے گی نہیں مگر چند دن کے لیے۔ تو اس طرح اپنی پاکیزگی کے دعوے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ دعوے سب جھوٹے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ یہ خود اپنے نفس کی پاکیزگی کیسے بیان کر رہے ہیں، ان کو کیا اختیار ہے اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنے کا؟ کیا یہ لوگ جنت کے مالک ہیں؟ کیا ان کو جنت سے ٹکٹ ملا ہوا ہے کہ تم سب یہودی عیسائی جنت میں جاؤ گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پاکیزگی عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ و طہارت جس کو چاہتے ہیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جو آدمی اپنے اعمال اختیاریہ کے ذریعے پاکیزگی کی، تزکیے کی، تقویٰ و طہارت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا اعمال اختیاریہ؟ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کسی بزرگ سے وابستگی اختیار کرے، کسی بزرگ سے تعلق قائم کرے، پھر بزرگ کی بتائی ہوئی ہدایات پر چلتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے، جن چیزوں سے توبہ کی ہے اس توبہ پر قائم رہے، برقرار رہے۔ تو انسان جب اپنے ان اعمال اختیاریہ کے ذریعے کوشش کرتا ہے اور ان اعمال کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نفس کو پاکیزہ فرما دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ و طہارت سے نواز دیتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا،
اس عطا میں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی اٹھا کر تقویٰ طہارت دے دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ جو انسان اپنے اعمال اختیاریہ سے کوشش کرے گا تو عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ و طہارت سے نواز دے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو کہ یہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، اور یہ بات کھلا گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ و بہتان باندھ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ کو ہی داخل کیا جائے گا، اور یہود و نصارہ کو صرف آگ چند دن کے لیے چھوئے گی، تو یہ تو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر، شیطان پر اور بتوں پر، اور کافروں سے یوں کہتے ہیں کہ یہ کافر زیادہ اچھے ہیں، زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں، یہ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو پھٹکار دیا، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں مل سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ دھتکار دے، پھٹکار دے، تو اب اس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں مل سکتا۔ یہ جو آیت شریفہ ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے اور ایک خاص پس منظر ہے۔ یہود کی ایک شرارت کو کھولا گیا ہے اس آیت شریفہ میں۔ مدینہ منورہ کے اندر جو یہود رہتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ ہوا کہ ہم مسلمان تمہاری جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تمہارے بیرونی دشمن کی کوئی حمایت، کوئی مدد کسی طرح کی نہیں کریں گے۔ تو یہ آپس میں یہود کا اور مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں نے بھی اقرار کیا اور یہود نے بھی عہد کیا کہ ہم بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کاوش نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے جان مال سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، مسلمانوں کے جان مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور مسلمانوں کے دشمن کی، بیرونی دشمن کی کوئی کسی طرح کی مدد اور تعاون نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا یہود مدینہ اور مسلمانوں کا، آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ایک دوسرے کے دشمن کی کسی طرح کی کوئی مدد، کوئی تعاون نہیں کرے گا، یہ معاہدہ تھا۔ مسلمان تو الحمدللہ اس معاہدے پر برقرار رہے، قائم رہے، لیکن یہود نے وہی اپنی شرارتیں شروع کی، اور جنگ احد کے بعد چونکہ یہود کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ مسلمانوں کے کٹر اور سخت دشمن، تو انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے شروع کی اور اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی شروعات اس طرح کی کہ یہود کے دو بڑے سردار کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب، یہ کعب بن اشرف یہود کا بڑا سردار اور تورات کا بھی بڑا عالم تھا، حوی بن اخطب یہ بھی اپنی قوم کا ایک بڑا سردار تھا، پڑھے لکھے دونوں آدمی۔ یہ دونوں آدمی مکہ مکرمہ پہنچے کفار مکہ کے پاس۔ اب کفار مکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، ان سے جا کر ان دونوں نے ملاقات کی۔ مدینے سے گئے یہ دونوں، یہود کے بڑے سردار کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب، یہ دونوں کے دونوں مکہ مکرمہ پہنچے اور کفار مکہ سے جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے ان سے جا کر ملاقات کی اور انہیں جا کر یہ کہا کہ تم مسلمانوں سے لڑو
ہم تمہارا بھرپور تعاون کریں گے۔ تو اپنے عہد کی، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان کو تعاون کی پیشکش کی۔ ابو سفیان سے ان کی بات ہو رہی تھی، تو ابو سفیان نے کہا کہ تم اپنے اس وعدہ تعاون میں اور اس پیشکش میں سچے ہو، اس کے لیے کیا دلیل، کوئی دلیل پیش کرو۔ اور دلیل ہم بتلاتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے جو یہ بت ہیں جبت اور طاغوت کا آیت شریفہ میں ذکر آیا۔ جبت بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جبت یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن کریم میں تمام الفاظ عربی نہیں ہیں، عجمی زبانوں کے، غیر عربی زبان کے بھی لفظ ہیں کچھ الفاظ، تو ان میں سے ایک جبت بھی ہے بعض مفسرین کے رائے کے مطابق کہ جبت یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور حبشی زبان میں جبت کہا جاتا ہے ساحر کو، جادوگر کو، اور طاغوت کے معنی ہے شیطان۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو مراد جبت و طاغوت سے بت ہے ان کے۔ تو ابو سفیان نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تم اپنی اس پیشکش میں سچے ہو کہ تم ہمارا تعاون کرو گے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی صورت میں، تو تم اس کے لیے یہ دلیل پیش کرو کہ ہمارے جو یہ بت رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ جبکہ وہ دونوں یہود کے بڑے سردار، کعب بن اشرف تو یہود کا بڑا عالم، بتوں کے سامنے اس سے پہلے کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ بت پرستی تو یہود کے یہاں بھی حرام، عیسائیوں کے یہاں بھی حرام، لیکن یہ جب نفسانی خواہشات انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان نہ جانے کیا گزرتا ہے، اور بڑی بڑی دولتوں سے، ایمان جیسی دولت سے محروم ہو جاتا ہے نفسانی خواہشیں۔ چنانچہ سجدہ کیا، بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ ایمان تھا اللہ کی کتاب پر، تو ایمان تھا، تو وہ ایمان سے نہیں۔ بت پرستی تو حرام لکھی ہوئی تھی تورات کے اندر بھی، لیکن اس حرام کو چھوڑ کر، تورات کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ کیا، شرک کیا، کفر کیا۔ اسی طریقے سے پھر ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، چلو کچھ ہمیں یقین ہو چلا کہ تم ہماری مسلمانوں کے خلاف مدد کرو گے، لیکن ابھی ذرا یہ بتلاؤ کہ مسلمانوں کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا اور سچا ہے، یا ہمارا دین یعنی ہمارا کفر یہ سچا اور اچھا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف چونکہ یہودی عالم تو تھا ہی، وہ تو سب خواہشات نفس کی وجہ سے یہ سب کر رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ اچھا بتلاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ ابو سفیان سے معلوم کیا کہ تمہارا دین کیا ہے، مجھے بتلاؤ ذرا، تب میں فیصلہ کروں گا کس کا دین اچھا اور سچا ہے۔ تو ابو سفیان نے بتلایا کہ ہم حجاج اکرام کے لیے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، حجاج کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، شرکیات سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے آبائی دین سے ہٹ گئے، الگ دین اختیار کر لیا۔ تو کعب بن اشرف کو معلوم تھا کہ سچا دین اسلام ہے، مذہب ہے، لیکن یہاں بھی نفسانی خواہشات کا اس پر غلبہ رہا، اور نفسانی خواہشات کی بنا پر اس کعب بن اشرف نے یہ کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے اچھا ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ یہ سب کھول کر رکھ دیا۔ اب کوئی وہاں ویڈیو نہیں بن رہی تھی یا کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، نہیں، یہ سب اللہ نے پورا کھول کر رکھ دیا ان کا کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر معاہدہ ابو سفیان نے کہا کہ اچھا تم اپنے 30 آدمی لے کر آؤ اور 30 آدمی ہمارے، اور قسم کھا کر معاہدہ کرو کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں۔ یہ سب ہے آگے تفسیر کی کتابوں میں۔
تو خیر اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ دیکھیں جب انسان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہے اور آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، حلال حرام کو نہیں دیکھتا اور اللہ اور رسول کو نہیں دیکھتا، کتاب اللہ کو نہیں دیکھتا، سب چیزوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ بڑی سے بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا انجام برے سے برا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایمان بالکتاب تھا، اس سے محروم۔ ایسا ایک اور واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان کو واقعہ پڑھ کر سنائیے اس شخص کا کہ جس کو آیات دی گئی تھی، علم دیا گیا تھا، لیکن اس نے اس علم پر عمل نہیں کیا اور شیطان کی پیروی میں لگ گیا اور اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی کہ جس طریقے سے کتے پر وزن رکھو تب بھی ہانپتا ہے، وزن نہ رکھو تب بھی ہانپتا ہے اس کی حالت۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، مختلف روایات ہے، لیکن زیادہ مضبوط سی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، یہ واقعہ بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا جس کا نام مشہور قول کے مطابق بلعم بن باعورہ ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا نام ہے بلعام بن باعر۔ تو یہ بلعم بن باعورہ زیادہ نام مشہور ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر جو عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا، اور عجیب بات یہ کہ اسم اعظم کا عالم تھا، اسے اسم اعظم کا علم تھا۔ اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کو لے کر جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسے پتہ تھا کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، چنانچہ جو بھی وہ اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کر دیتا تھا، اسم اعظم کو پڑھ کر جو بھی اس کی زبان سے نکل جاتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر، اس وقت کی ایک قوم تھی قوم عمالیقہ، قرآن نے جبارین کہا ہے، قوم جبارین، اس سے جہاد کے لیے نکلے۔ اب قوم جبارین کو پتہ تھا کہ فرعون جو وقت کا بادشاہ اور سپر پاور تھی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کے لشکر کا مقابلہ کر لیں۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو شکست دینے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم بلعم بن باعورہ کے پاس جائیں اور اپنے حق میں ان سے دعا کرا دیں۔ چنانچہ یہ قوم جبارین بلعم بن باعورہ کے پاس پہنچتی ہے، اور بلعم بن باعورہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے ملک سے بدر کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ تو بلعم بن باعورہ نے، بہرحال علم تو تھا، اولاً معذرت کی، سننے کا واقعہ ہے، اس میں کئی باتیں بڑی عبرت کی ہے، غور سے سنیں۔ آپ لائے تو ہیں نہیں اپنے ساتھ، ایک ایک دو دو آدمی کو کہا تھا، پچھلے ہفتے سے بھی زیادہ کم ہے آدمی، لانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، آدھے گھنٹے کا عمل ہوتا ہے۔ خیر، تو بلعم بن باعورہ نے اولاً تو معذرت کی کہ وہ وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، لیکن اب قوم نے ان کے سامنے کچھ ایک بڑی رقم یا ایک بڑی چیز پیش کی، تو اس سے بھی یہ معذرت کرتے رہے۔ بلعم بن باعورہ نے اولاً اس سے معذرت کی، لیکن بلعم بن باعورہ کی جو بیوی تھی اس کو پتہ چلا کہ تیرے شوہر کو اتنا بڑا مال دیا جا رہا ہے، تو اب بیوی عورت لالچی ہوتی ہے،
وہ لالچ میں آ گئی اور اس نے اپنے شوہر سے کہا قبول کر لو، کیا حرج، اتنی بڑی رقم، ہم غریب آدمی ہیں تو ایک دم اتنے بڑے مالدار بن جائیں گے، اتنی بڑی رقم دی جا رہی ہے، اتنا مال دیا جا رہا ہے، اس کو لے لو۔ چنانچہ جیسے ہی لیا تو اب مال تو لے لیا، جب مال لے لیا تو اب ان کا کام کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر میں تو وہ ہدیے کا نام دے کر دیا تھا، لیکن ہدیہ کون دیتا ہے؟ رشوت ہی دے رہا ہے۔ ہدیہ کیا؟ ہدیے کے ادھر تھوڑا ہی ایسے کام ہے، تو رشوت ہی ہوتی ہے اس طرح کی، دعا کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس طرح کی رشوت ہی ہے۔ بعض بڑے ہیں ہمارے، وہ بالکل نہیں لیتے اس طرح کا، جہاں ذرا سا بھی شبہ ہے کہ یہ رشوت کا ہو سکتا ہے تو بالکل نہیں لیتے۔ تو اب جب قبول کر لیا بیوی کے چکر میں آ کے، تو معلوم ہوا عورتوں کی سب باتیں نہیں مانی جاتی، عورتوں کے چکر میں آ کر دیکھو کتنا بڑا نقصان اپنا۔ تو بیوی کے چکر میں آ کر وہ مال قبول کر لیا۔ اب قوم نے دباؤ ڈالا کہ اب آپ کو بد دعا کرنی پڑے گی، چنانچہ اب بد دعا کرنی، رشوت جیسے ہی لی تو اس کا برا انجام یہ ہوا کہ زبان جو ہے اب منہ سے باہر نکل گئی، جیسے کتے کی زبان ہوتی ہے، اور یہاں سینے تک آ گئی۔ اب حال یہ ہو گیا کہ اس میں اعظم لے کر تو بد دعا کر رہے ہیں موسیٰ اور ان کے قوم کے لیے، لیکن وہ بد دعا نکل رہی ہے قوم جبارین کے لیے۔ کہنا تو یہ چاہتا ہے بلعام بن باعورہ کہ ہلاک کر دے قوم موسیٰ کو، لیکن نکل رہا ہے کہ ہلاک کر دے قوم جبارین کو۔ تو اب وہ قوم کی یہ کیا کہہ رہے ہو، ہمارے لیے ہلاکت بربادی کی بد دعا۔ تو بلعام بن باعورہ نے کہا کہ اب میں اپنے اختیار میں کہنا چاہ رہا ہوں قوم موسیٰ، لیکن میری زبان سے قوم موسیٰ نکل نہیں پا رہا ہے، قوم جبارین ہی نکل پا رہا ہے، میں مجبور ہوں۔ اب بلعام بن باعورہ بھی سمجھ گیا کہ دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ تو اب اس نے کہا قوم جبارین سے کہ دیکھو میں تو برباد ہو چکا، لیکن میں تمہیں قوم بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کی، قوم موسیٰ کو تباہ و برباد کرنے کی ایک تدبیر بتلاتا ہوں، اس تدبیر کو چل لو تو تم ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ اپنے مشن میں۔ کیا تدبیر؟ تو بلعام بن باعورہ نے تدبیر یہ بتلائی کہ تم اپنی حسین و جمیل عورتوں کو سجا کر قوم موسیٰ کے اندر بھیج دو، اور ان عورتوں کو ہدایت کر دو، سمجھا دو کہ اس قوم کے لوگ جو بھی تم سے کرنا چاہے ان کو منع نہ کرنا۔ چنانچہ وہ تو کسی بھی طرح قوم موسیٰ علیہ السلام کو تباہ کرنے کی فکر میں تھے، وہ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے اپنی عورتوں کو قوم بنی اسرائیل میں بھیج دیا۔ اب ایک شخص بنی اسرائیل کے اندر شمعون بن یعقوب نام لکھا ہے، وہ ایک حسین لڑکی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ آپ کا اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے بھی حرام ہے، میرے لیے بھی حرام ہے۔ تو اس شمعون نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کہ اس سلسلے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی کو لے گیا، اس سے بدکاری کی، بس بدکاری کرنی تھی، پھر کیا، بنی اسرائیل کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری پھیلا دی، اور اس طاعون کی بیماری میں 70,000 بنی اسرائیل مرے، 70,000 بنی اسرائیل۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ، رشوت، شراب خوری، سود خوری جب عام ہوگی تو اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں آئے گا، کئی سیلاب کی شکل میں، کئی بڑی بڑی بیماریوں کی شکل میں، کئی جانوروں میں بیماریاں چل جائیں گی۔ لہذا ہر مومن کو سب کو توبہ کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ یاد رکھے کہ سب کچھ کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کرے، ورنہ دنیا میں بھی انجام برا ہوگا اور آخرت میں تو انجام برا ہی ہے۔ خواہشات نفس آتی ہے، سب کو آتی ہے، نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے، تو اس میں خیر کے خیالات بھی آتے ہیں، شر کے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن ان شر کے خیالات کو جب آئیں تو سوچ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
میں اس کو کروں گا تو اس کا دنیا و آخرت کے اعتبار سے انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو خواہشات نفس کو مارنے کی کوشش کرے، جو جائز ہے ان کو پورا کرے، ناجائز کو بالکل بھی پورا نہ کرے، بھائی نفس کو کچل دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہ یہود جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں کفر کو اچھا بتلایا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس کو اللہ تعالیٰ پھٹکار دے، دھتکار دے، تو اس کا کوئی مددگار نہیں ملتا ہے۔ اب اس آیت شریفہ میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ دیکھو، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اللہ کی پھٹکار ہو جائے، تو اس کو کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی ٹھکانہ، کوئی راحت، کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ وقتی طور سے تھوڑا بہت نظر آئے گا سکون، لیکن حقیقی سکون نہیں ملے گا۔ اب یہاں سوچنا یہ ہے کہ وہ گناہ جن پر حدیث شریف میں اللہ کی لعنت یا رسول اللہ کی لعنت آئی ہے، تو گناہ کیا کیا ہیں، تاکہ ہم ان سے بچیں۔ چونکہ لعنت کا جب لفظ آ گیا کسی گناہ سے متعلق کہ اللہ کے اس شخص پر لعنت ہے، تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں مل سکتا ہے۔ مثلا جو آدمی شراب پینے والا ہے، شراب پلانے والا ہے، یا شراب اٹھانے والا ہے، شراب بیچنے والا ہے، یا شراب نچوڑنے والا ہے، بنانے والا ہو، بیچنے والا ہو، پینے والا ہو، پلانے والا ہو، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی کام کرنے والا ہو، تو حدیث شریف میں اس پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت اتنی بری چیز ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے بچیں۔ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، زنا کرنے والے پر اللہ کی لعنت، بدفعلی کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، تو ان سب گناہوں سے بچیں، کیونکہ لعنت، پھٹکار یہ بہت بری چیز ہے۔ اس لیے کسی متعین شخص، حتیٰ کہ متعین کافر کے بارے میں بھی، جس کے بارے میں کفر پر مرنا معلوم نہ ہو، اس پر آدمی لعنت بھیجے، یہ جائز نہیں ہے۔ غیر متعین طور پر کہہ سکتا ہے کافروں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، شرابیوں پر اللہ کی لعنت، سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت، زناکاروں پر، بدفعلی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن متعین طور سے کسی فاسق فاجر کے بارے میں، تو کیا کسی کافر کے بارے میں بھی، جس کا بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے یا ایمان پر ہوا ہے، تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا فلاں کافر پر لعنت متعین طور سے۔ ہاں جس کے بارے میں معلوم ہے کفر پر خاتمہ ہوا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان پر متعین طور سے لعنت بھیجی جا سکتی ہے، جن کو کہا جا رہا ہے، لیکن عین وقتوں میں بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو لہذا شراب سے، زنا سے، بدکاری سے، وقتی معمولی سی لذت کے لیے چند دن کی آدمی اپنی ہمیشہ کی زندگی اور ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اگر ہو گئے ایسے کام تو ابھی وقت ہے کہ اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر دیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ خواہشات نفس سے ہماری حفاظت فرما، بری خواہشات سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ طاعات کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری رگ رگ کے اندر ایمان کا نور پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما،
یا اللہ ہمیں ہر کام دنیا کا ہو یا آخرت کا، چھوٹا ہو یا بڑا، یا اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، شرک سے، کفر سے یا اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، معاصی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کو جزائے خیر عطا فرما، اپنے شاعر شان بہترین بدلہ عنایت فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے محبت نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما، ذہنوں کو مضبوط فرما، جسمانی روحانی قوت و طاقت نصیب فرما، جسمانی روحانی بیماریوں کو ختم فرما۔ یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما، مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔